دا ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ ذرا تصور کریں ایک شخص جسے اس کے اپنے شہر سے نکال دیا جاتا ہے، جس کے سر کی قیمت مقرر کر دی جاتی ہے، اور جو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک اجنبی بستی میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بالکل، ایک انتہائی کمزور پوزیشن۔ جی ہاں، انتہائی کمزور۔ لیکن پھر یعنی محض 10 سال کے مختصر عرصے میں وہ شخص اسی بستی کو ایک ایسی عظیم الشان ریاست کے دارالحکومت میں بدل دیتا ہے جس کے سامنے اس وقت کی 2 عالمی سپر پاورز روم اور ایران لرزنے لگتی ہیں۔ صحیح، یہ واقعی تاریخ کا ایک حیران انگیز باب ہے نا؟ یہ کوئی دیومالائی کہانی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اسلام کی قائم کردہ ریاست مدینہ کی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ لیکن آج کے اس فکری تبادلے کا ہمارا مرکزی سوال یہ ہے کہ آخر یہ ناممکن کام ممکن کیسے ہوا؟ یہی اصل سوال ہے۔ کیا ریاست مدینہ کی یہ غیر معمولی کامیابی محض ایک کمال درجے کی سیاسی، دفاعی اور اسٹریٹجک حکمت عملی کے نتیجہ تھی؟ میرا ماننا تو یہی ہے۔ مکہ سے ہجرت سے لے کر حکومت کے قیام تک ہم دراصل ٹھیک اعلیٰ درجے کے سیاسی شعور، کمال سفارتکاری اور ریاستی انجینئرنگ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کی اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو کچھ مدینہ میں ہوا وہ تاریخ کا سب سے روشن دور اور حاکمیت کا ایک کمال نمونہ تھا۔ لیکن میں اس مسئلے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ اچھا، کس زاویے سے؟ میری دلیل یہ ہے کہ وہ بہترین سیاسی یا عسکری ڈھانچہ جسے آپ کامیابی کی بنیاد قرار دے رہے ہیں، وہ دراصل محض ایک ظاہری خول تھا، وہ ایک نتیجہ تھا۔ ایک نتیجہ؟ تو اصل وجہ کیا تھی؟ ریاست مدینہ کی اصل کامیابی اور بقا کا راز سیاست میں نہیں بلکہ امت سازی میں تھا، یعنی وہ اخلاقی اور روحانی انقلاب جس نے انسانوں کو اندر سے بدل دیا، کیونکہ امہ جب تک آپ اندرونی انسان کو تبدیل نہیں کرتے، کوئی بھی بیرونی سیاسی ڈھانچہ وہ چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، دیر پا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو آئیے اس بحث کو بالکل آغاز سے شروع کرتے ہیں، یعنی ہجرت۔ جی بالکل۔ ہمارے سننے والے اکثر ہجرت کو محض ایک مظلومانہ سفر یا ایک روحانی فرار سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم زمینی حقائق کا تجزیہ کریں تو ہجرت دراصل سیاست کی ابتدا تھی۔ مکہ کا ماحول اس نظریے کے لیے ایک ڈیڈ اینڈ بن چکا تھا۔ ڈیڈ اینڈ تو تھا، اور اسلام کو ایک انفرادی عقیدے سے نکل کر ریاست بننے کے لیے ایک نئے بیس کیمپ کی ضرورت تھی۔ مدینہ ایک بہترین جغرافیائی اور اسٹریٹجک انتخاب تھا، اور وہاں پہنچ کر جو پہلا کام کیا گیا وہ مسجد نبوی کا قیام تھا۔ اب اسے محض عبادت گاہ مت سمجھیں۔ لیکن وہ عبادت گاہ تو تھی ہی نا۔ عبادت گاہ تھی، لیکن وہ دراصل ایک کمانڈ سینٹر تھا۔ وہ ریاستی امور کا ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں سے سفارتکاری بھی ہو رہی تھی اور دفاعی منصوبہ بندی بھی۔ یعنی یہ مظلومیت سے نکل کر ایک مرکز قائم کرنے کا شاندار سیاسی ماسٹر سٹروک تھا۔ ایک منٹ ذرا یہاں رکیے۔ اگر ہم مسجد نبوی کے قیام کو محض ایک روایتی سیاسی ہیڈ کوارٹر سمجھیں گے تو ہم اس کی اصل روح کو کھو دیں گے۔ آپ نے کہا اسٹریٹجک قدم تھا۔ جی بالکل تھا۔ تو ذرا اس کے طریقہ کار پر غور کریں۔ جب مدینہ میں داخلہ ہوا تو وہاں کے ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا کہ قیام ان کے ہاں ہو۔ ایک عام سیاستدان کیا کرتا؟ وہ کسی طاقتور قبیلے کا انتخاب کرتا؟ بالکل، وہ اس قبیلے کا انتخاب کرتا جس کے پاس سب سے زیادہ دولت یا طاقت ہو، تاکہ سیاسی اتحاد مضبوط ہو۔ لیکن وہاں کیا ہوا؟ اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا گیا، اور وہ ایک غریب ترین شخص حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکی۔ یہ سیاست نہیں تھی، یہ ایک واضح اخلاقی اعلان تھا کہ آج سے فضیلت کا معیار مال، جاہ و جلال یا قبیلہ نہیں ہوگا۔ اور ہاں، جہاں تک مسجد کی زمین کا تعلق ہے، جی، اور میں جانتا ہوں کہ آپ اس زمین کی خریداری کو ایک اخلاقی پہلو سے پیش کریں گی، لیکن مجھے اسے سیاسی اینک سے دکھانے دیجیے۔ جی بتائیے۔ اس زمین کو مفت قبول کرنے سے انکار کیا گیا اور قیمت جیب سے ادا کی گئی۔ اب سننے والے شاید سوچیں کہ یہ حلال کمائی کی مثال ہے، لیکن اسٹریٹجک لحاظ سے دیکھیں، اگر وہ زمین کسی ایک قبیلے سے تحفے میں لے لی جاتی تو سیاسی طور پر ان کے مقروض ہو جاتے۔ صحیح، احسان مند ہو جاتے۔ بالکل،
اس قبیلے کو باقیوں پر برتری مل جاتی تو قیمت ادا کر کے دراصل اپنی اور نئی ریاست کی مکمل سیاسی غیر جانبداری یا پولیٹیکل نیوٹرالٹی کو برقرار رکھا گیا۔ یہ ایک ماہر سیاستدان کا فیصلہ تھا۔ دیکھیے، میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ اس اقدام کے سیاسی فوائد بالکل ویسے ہی نکلے جیسا آپ بیان کر رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ تجزیہ ہے۔ شکریہ۔ کا بنیادی محرک واقعی سیاست تھا؟ ماخذ بتاتا ہے کہ نظام مصطفوی کی نمایاں خصوصیات میں سب سے پہلی چیز ایمان اور معنویت ہے۔ وہ زمین اس لیے خریدی گئی کیونکہ جس مرکز سے روحانی تطہیر شروع ہونی تھی اس کی بنیاد کسی کے احسان پر نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ لیکن اس کا نتیجہ تو سیاسی ہی نکلا نا؟ نتیجہ نکلا، لیکن بنیاد خالص ذاتی ایثار تھی۔ اگر نیت میں خالص پن نہ ہو تو آپ کی کوئی بھی سیاسی غیر جانبداری زیادہ دیر تک لوگوں کے دلوں پر حکومت نہیں کر سکتی۔ چلیں، اگر دلوں پر حکومت کرنے کی بات ہے تو ذرا معاشرتی استحکام پر آتے ہیں۔ مدینہ ایک شدید منقسم شہر تھا۔ اوس اور خزرج برسوں سے ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے۔ جی، صدیوں کی دشمنی تھی۔ بالکل، اور معیشت پر یہودی قبائل کی اجارہ داری تھی۔ اتنے بکھرے ہوئے اور خونی گروہوں کو یکجا کرنے کے لیے جو چیز لائی گئی وہ کوئی روحانی وظیفہ نہیں تھا، بلکہ وہ میثاق مدینہ تھا۔ پہلا تحریری آئین۔ جی ہاں، دنیا کا پہلا تحریری آئین۔ اس دستاویز نے یہودیوں اور دیگر قبائل کے ساتھ حقوق اور فرائض طے کیے، خون بہا کے اصول بنائے اور ایک مشترکہ دفاعی نظام قائم کیا۔ اندرونی محاذ کو ایک قانونی دستاویز کے ذریعے محفوظ بنانا یہ خالصتاً گورننس اور سفارتکاری کی معراج تھی۔ میثاق مدینہ کی آئینی اور سیاسی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے اور میں اس سے بالکل انکاری نہیں ہوں، لیکن حقیقت میں تاریخ نے اس میثاق کے ساتھ کیا کیا؟ کیا مطلب؟ سیاسی معاہدے تو کاغذ پر لکھے جاتے ہیں نا، ان کی طاقت تب تک ہے جب تک فریقین ان کی پاسداری کریں۔ مدینہ کے یہودیوں نے خاص طور پر بنی قینقاع اور بنی نذیر نے ان معاہدوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، غداری کی۔ جی، انہوں نے معاہدے توڑے تھے۔ تو اگر اس نوزائیدہ ریاست کی بقا کا انحصار محض اس سیاسی میثاق پر ہوتا تو ان غداریوں کے فوراً بعد ریاست اندر سے بکھر چکی ہوتی۔ ریاست جس بنیاد پر قائم رہی وہ میثاق نہیں بلکہ مواخات تھی۔ مواخات یعنی مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ؟ بالکل۔ ہمارے سامعین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مواخات کوئی جذباتی نعرہ نہیں تھا۔ مکہ سے سینکڑوں لٹے پٹے مہاجرین مدینہ پہنچتے ہیں۔ کسی بھی جدید ریاست میں جب اتنے پناہ گزین آتے ہیں تو معاشی بحران آ جاتا ہے، تصادم ناگزیر ہوتا ہے۔ یہ تو ہے، آج کل بھی ہم یورپ وغیرہ میں دیکھتے ہیں۔ بالکل، لیکن مواخات کے ذریعے انصار نے اپنی آدھی جائیدادیں، کاروبار، باغات مہاجرین کے ساتھ بانٹ لیے۔ ایک امیر سردار ایک غریب مہاجر کا بھائی بن گیا۔ اس نے راتوں رات معاشی بحران حل کر دیا اور صدیوں پرانے طبقاتی نظام کی جڑیں کاٹ دیں۔ یہ کوئی ٹیکس کا نظام یا ریاستی قانون نہیں تھا جو زبردستی نافذ کیا گیا ہو، یہ انسان کے اندر کا ایثار تھا۔ جب سیاسی معاہدے ٹوٹ رہے تھے تب یہ روحانی اتحاد ریاست کو بچا رہا تھا۔ میں مواخات کے اس معاشی اثر کو پوری طرح تسلیم کرتا ہوں، لیکن آپ یہاں پھر ایک پہلو نظر انداز کر رہی ہیں۔ وہ کون سا؟ آپ نے کہا یہ محض اخلاقی معجزہ تھا، لیکن کیا یہ ایک انتہائی سوچی سمجھی معاشی پالیسی نہیں تھی؟ مدینہ کی معیشت پر یہودیوں کا کنٹرول تھا۔ جی، ان کی اجارہ داری تھی۔ مواخات کے فوراً بعد ایک نیا آزاد بازار قائم کیا گیا جہاں ٹیکس کا نظام مختلف تھا۔ مہاجرین جو مکہ کے بہترین تاجر تھے، انہوں نے انصار کے سرمایے کے ساتھ مل کر اس نئی مارکیٹ کو اتنا مضبوط کیا کہ یہودیوں کی معاشی اجارہ داری ہی ختم ہو گئی۔ یہ صرف جذبات تو نہیں ہے، یہ مائکرو اکنامکس ہے۔ مائکرو اکنامکس ہے، میں متفق ہوں کہ معاشی نتائج شاندار تھے، لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ کیا آپ قانون کے ڈنڈے سے کسی انسان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی آدھی کمائی کسی اجنبی کو دے دے؟ قانون سے تو شاید نہیں، لیکن ریاست ترغیب تو دے سکتی ہے۔ ترغیب دے سکتی ہے، لیکن اتنا بڑا ایثار تبھی ممکن ہے جب اندرونی روحانی تطہیر ہو چکی ہو۔ ریاست کے پاس ایسا کوئی ٹول نہیں جو انسانوں کو اندر سے اتنا سخی بنا دے۔ یہ اخلاقی انقلاب ہی تھا۔
چلے مان لیتے ہیں کہ اندرونی سخاوت اہم تھی، لیکن جب ہم ریاست کی بقا اور دفاع کی بات کرتے ہیں تو صرف اخلاقیات کسی کو تلوار کے وار سے تو نہیں بچا سکتی نا؟ میں تلوار کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہی۔ دیکھیں، ریاست مدینہ کو 5 بڑے خطرناک دشمنوں کا سامنا تھا۔ مکہ کا خونخوار لشکر، وحشی قبائل، اندرونی منافقین اور سازشی عناصر۔ ان سے نمٹنے کے لیے محض دعائیں تو نہیں کی گئیں، جی باقاعدہ دفاع ہوا۔ باقاعدہ عسکری نظام تشکیل دیا گیا، فوجی مہمات بھیجی گئیں، بدر، احد اور خندق لڑی گئیں، اور خندق تو خالصتاً ایک غیر ملکی یعنی فارسی عسکری ٹیکنیک تھی۔ یہ ایک اسٹریٹجک ملٹری آپریشن تھا۔ اگر یہ مادی طاقت نہ ہوتی تو ساری اخلاقیات کچل دی جاتیں۔ آپ کا استدلال بظاہر بہت ٹھوس ہے، لیکن ماخذ میں بڑی صراحت سے درج ہے کہ مادی قوت کی کوئی حیثیت نہیں اگر اس کے پیچھے روحانی نظریہ نہ ہو۔ آپ نے 5 دشمنوں کا ذکر کیا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے خطرناک دشمن کسے قرار دیا گیا؟ روم کی سپر پاور یا شاید منافقین؟ ارے نہیں، چوتھا دشمن منافقین تھے، لیکن 5واں اور سب سے خطرناک دشمن خود انسان کا اپنا نفس تھا۔ اچھا، نفس۔ جی، جنگ بدر جیسے کٹھن معرکے سے فتح یاب ہونے کے بعد کیا فرمایا گیا؟ اسے محض جہاد اصغر قرار دیا گیا اور فوج سے کہا گیا کہ اصل جنگ تو اب شروع ہوئی ہے، جو نفس کے خلاف ہے، یعنی جہاد اکبر۔ یہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ اگر بنیاد صرف سیاست ہوتی تو جنگ جیتنے پر فخر کیا جاتا، لیکن وہاں روحانی تربیت ہو رہی تھی۔ اور آپ نے خندق کی بات کی، سردی کا موسم، فاقوں کا دور، پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، ایک عام کرائے کی فوج تو ایسے حالات میں بغاوت کر دیتی ہے۔ بھوکے سپاہی جنگ نہیں لڑتے۔ بالکل، تو وہ کون سی طاقت تھی جس نے انہیں خندق کھودنے پر لگائے رکھا؟ وہ ان کا روحانی تعلق اور اپنے لیڈر پر غیر متزلزل ایمان تھا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ فوج کے morale کے لیے روحانیت کا زبردست استعمال کیا گیا، اور جنگ کے دوران اخلاقی حدود کی پابندی واقعی متاثر کن تھی۔ لیکن جب ہم ایک ریاست کے مستقبل اور اس کے تسلسل کی بات کرتے ہیں تو جذبات کافی نہیں ہوتے۔ تسلسل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے ایک لیڈر کے بعد اگر پاور ویکیوم پیدا ہو جائے تو بڑی سے بڑی روحانی تحریکیں دم توڑ دیتی ہیں، اور یہیں سے میں ریاست کے اواخر کی طرف آتا ہوں، واقعہ غدیر۔ یہ ایک انتہائی اہم سیاسی اقدام تھا۔ واقعہ غدیر کو آپ محض ایک سیاسی اقدام سمجھ رہے ہیں؟ بالکل، ذرا ایک منتظم کی نظر سے دیکھیں۔ ریاست پورے عرب پر محیط تھی، روم اور پرشیا کی سرحدیں لگتی تھیں۔ بغیر واضح جانشین کے ریاست چھوڑ دینا اس کے ٹکڑے ہونے کا سبب بن سکتا تھا، تو جانشینی کا اعلان ایک ناگزیر حکومتی اور عملی ضرورت تھی۔ میں متفق ہوں کہ یہ قیادت کے تسلسل کا اعلان تھا، لیکن دی ڈیبیٹ کے سامعین کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ واقعہ غدیر کو روایتی بادشاہتوں سے نہیں ملایا جا سکتا۔ لیکن اقتدار تو منتقل ہو رہا تھا نا؟ اقتدار کی بنیاد کیا تھی؟ عام طور پر سیاسی طاقت کے لیے دولت یا قبیلے کی نفری دیکھی جاتی ہے، لیکن وہاں انتخاب کی بنیاد علم، تقوی اور روحانیت تھی۔ مقصد محض ٹیکس جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ اس نظام ہدایت کو جاری رکھنا تھا جو معاشرے کا تزکیہ کر رہا تھا۔ اگر یہ محض حکومتی عہدہ ہوتا تو ایسی سینکڑوں حکومتیں آئیں اور مٹ گئیں۔ اس منصب کا اصل جوہر امت کی روحانی تربیت کو برقرار رکھنا تھا۔ لیکن اس روحانی تربیت کے لیے بھی ایک مستحکم اختیار اور اتھارٹی کی ضرورت تو بہرحال تھی۔ اختیار کے بغیر آپ عدل کیسے قائم کریں گے؟ میں اختیار سے انکاری نہیں ہوں، میری دلیل صرف اتنی ہے کہ وہ اختیار اور سیاست اخلاقیات کے تابع تھی۔ ریاست مدینہ نے سیاست کو مقدس امانت بنا دیا، طاقت کے حصول کا ذریعہ نہیں۔ دیکھیں، ہم نے اس بحث میں حقائق کے مختلف پہلوؤں کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں اپنے اسی ابتدائی موقف پر قائم ہوں کہ نظام کا کمال یہ تھا کہ اس نے خیالی قلعے تعمیر نہیں کیے، صحیح۔ اس نے زمین کے سخت حقائق کا سامنا کیا۔ کامیاب نظریے کے لیے ٹھوس عملی ریاست بنانی پڑتی ہے۔ معاشی پالیسیاں، آئین، سفارتکاری، یہ سب آج کی جدید دنیا کے لیے بھی اسٹیٹ کرافٹ کا بہترین ماڈل ہے۔ اور میں اس تبادلے کو یوں سمیٹوں گی کہ ریاست مدینہ تاریخ کی واحد حکومت تھی جس کی جڑیں مادی مفادات کے بجائے انسانی قلوب کی تسخیر پر تھیں۔
علم، عدل، تزکیے نفس کے بغیر کھڑا کیا گیا سیاسی ڈھانچہ ریت کی دیوار ہوتا ہے۔ سیاسی کامیابیاں دراصل اس اخلاقی صداقت کا ایک قدرتی ضمنی نتیجہ یعنی بائی پروڈکٹ تھیں۔ اس نظام نے سیاست کو مجبور کیا کہ وہ اخلاقیات کی غلام رہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کے دلائل سننے کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں کہ ریاست مدینہ در حقیقت سیاست کی عملیت پسندی اور روحانیت کی بلندی کا ایک حیرت انگیز امتزاج تھی۔ جی بالکل، ایک کمال توازن۔ اور یہی وہ خوبصورتی ہے کہ آج بھی ماہرین اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم سامعین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان حوالوں پر خود غور کریں۔ بے شک ماخذ کا گہرائی سے مطالعہ کریں اور اپنا زاویہ تلاش کریں۔ تو جیسا آغاز میں بات ہوئی، ایک جلاوطن شخص کا 10 سال میں ریاست بنانا محض واقعہ نہیں، کیس سٹڈی ہے۔ طاقت کا سرچشمہ ادارے ہیں یا اداروں کو چلانے والوں کا اخلاق؟ یہ آج بھی بہت متعلقہ سوال ہے، خاص طور پر آج کی دنیا کے سیاسی اور اخلاقی بحرانوں میں۔ یقیناً اس فکری سفر میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے اس علمی بحث نے آپ کو کچھ نئے اور غیر روایتی زاویے دیے ہوں گے۔ دی ڈیبیٹ سے آج کے لیے بس اتنا ہی۔